بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے، آئیے آج سلسلے میں ان کا ایک کالم سنتے ہیں، ہوئے تم دوست جس کے۔ یہ کالم 23 مئی 1998 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ گزشتہ دنوں روزنامہ امت میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ایپٹما کی جانب سے ایک صنعتکار کے بھتیجے کی 24 گھنٹے میں بازیابی کی خوشی میں سندھ کے انسپکٹر جنرل پولیس آفتاب نبی کے اعزاز میں ایک زہرانہ دیا گیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس نے ان کی یعنی آئی جی صاحب کی مدد سے اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں 80% کامیابی حاصل کر لی ہے، جو کسی ترقی پذیر ملک کی پولیس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس سلسلے میں آئی جی صاحب نے بطور خاص اپنی مددگار کا ذکر کیوں ضروری سمجھا۔ ظاہر ہے پولیس کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس کا اٹوٹ انگ ہیں۔ سندھ پولیس کی کامیابی یا ناکامی ان کی اپنی کامیابی یا ناکامی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ مدد والی بات اگر اس وقت ہوتی اگر وہ یہ کہتے مثلاً ایپٹما کی مدد سے پولیس نے کامیابی حاصل کی، ایپٹما کی مدد کا حوالہ اس لیے بھی دیا سکتا تھا کہ اس موقع پر مغوی کی چچا نے CPLC کے لیے جدید آلات کی خریداری کے واسطے 10 لاکھ روپے اور اپنے بھتیجے کی بازیابی کی کامیابی کا آپریشن کرنے والی پولیس کی ٹیم اور پولیس اسپتال کے لیے 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ انہی دونوں مقاصد کے لیے یہ ایسی 2 رقموں کا اعلان ایپٹما کی جانب سے اس کے چیئرمین نے بھی کیا۔ اس موقع پر آئی جی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کراچی میں بڑھتی ہوئی کار چوری پر قابو پانے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی پولیس کے زیر استعمال آٹومیٹک وہیکل لوکیشن سسٹم گاڑیوں کی تلاشی کا خودکار نظام حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آئی جی صاحب کی مدد سے سندھ پولیس کو خودکار نظام جلد از جلد مل جائے تاکہ وہ گاڑیوں کی چوری کے اس راز تک پہنچ سکے۔ بدقسمتی سے صرف اسی کے لیے راز باقی ہے، باقی کسی چیز کے لیے راز باقی نہیں ہے۔ روایت ہے کہ جس جنگل میں ہاتھی رہتے ہیں وہ اسی جنگل کی کسی پوشیدہ جگہ پر اپنا قبرستان بنا لیتے ہیں۔ جب کوئی ہاتھی مرنے کے قریب آتا ہے تو وہ اسے اپنی پوشیدہ موت کا ادراک ہو جاتا ہے، وہ ساتھیوں سے الگ ہو کر ٹہلتا ہوا اسی پوشیدہ قبرستان میں چلا جاتا ہے، وہیں گر کر مر جاتا ہے۔ اس قبرستان تک عام شکاریوں کی، عام لوگوں کی رسائی تقریباً ناممکن ہے۔ تو غالباً صحیح یہی ہے کہ عام طور پر لوگوں کو خود بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہاتھی مرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں، لیکن یہ بات سندھ پولیس کے علاوہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ کراچی سے چوری ہو کر گاڑیاں کہاں جاتی ہیں۔ اس کا پتہ لگانے کے لیے کسی خودکار آلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ چوری ہو کر گاڑیاں کہاں جاتی ہیں سندھ پولیس کیا کرے۔ ظاہر ہے وہ انہیں بازیاب تو کرا نہیں سکتی۔ اسے اگر معلوم بھی ہو جائے کہ وہ گاڑی مالک اور سندھ پولیس کی سینے پر مونگ تلتی ہوئی فلاں جگہ پر سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے، تو کیا وہ اس گاڑی کو چور سے واپس لے کر عدالت میں پیش کر سکتے ہیں اور اسے مالک کو واپس دلوا سکتے ہیں؟ جی نہیں، بلکہ اپنی آنکھ ضرور بند رکھ سکتے ہیں، جو وہ اب بھی کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ کو معلوم کرنا ہو کہ چوری ہونے کے بعد گاڑی کہاں جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 25 اپریل کے روزنامہ ڈان میں کراچی کی خاتون صحافی کا ایک چشم کشا بلکہ دل کشا اور دماغ کشا قسم کا طویل مضمون شائع ہوا، جسے دوسروں کے علاوہ کراچی پولیس والے بھی پڑھ سکتے ہیں اور عبرت حاصل کر کے اپنی آنکھ، کان اور ہونٹ بند رکھ سکتے ہیں۔ صرف ناک کھلی رکھیں، آخر انہیں سانس بھی تو لینی ہے۔ تھوڑی بدبو ناک میں آئے تو اسے برداشت کر لیجئے، زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس عبرت انگیز مضمون کے مطابق تربت بلوچستان کی انتظامیہ نے کراچی کی CPLC کی معاونت سے چوری کی ہوئی گاڑیوں پر چھاپا مارا تو وہاں مسروقہ گاڑیوں کا جمعہ بدار لگا ہوا تھا، سب کچھ کھلے عام ہو رہا تھا۔ CPLC والے کمپیوٹر ساتھ لے کر گئے تھے، چوری کا پورا ریکارڈ ساتھ لے کر گئے تھے۔ اسے ملا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں 100% گاڑیاں چوری کی تھی۔ ہونڈا، سوزوکی، ٹویوٹا، ہائیرو، پجیرو کے علاوہ موٹر سائیکلیں بھی وہاں موجود تھی۔ ایک دلال نے تو CPLC والوں سے یہ بھی پوچھا
کہ کیا آپ کو کوئی گاڑی خریدنی ہے. بہرحال اگرچہ یہ چھاپا تربت کے ڈپٹی کمشنر اور کراچی جنوبی کے ایس ایس پی اور فوجدار کے ڈی آئی جی کی ایما پر پڑا تھا، لیکن چھاپے کی خبر جو ہی عام ہوئی وہاں ایک ہاہاکار مچ گئی. ایک سینیٹر صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے آپ ہمارا ووٹ بینک برباد کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہمارے سارے ووٹر سے چور ہیں. سن لیں غیور بلوچ، اگر آپ نے انہیں پکڑا تو ہمیں ووٹ کون دے گا؟ اس کے علاوہ اگرچہ یہ چھاپا وہاں کے ڈی آئی جی کی ایما پر پڑا تھا، لیکن ان سے 4 درجے نیچے کے ایک ڈی ایس پی صاحب وہاں آ گئے اور کہنے لگے اگر یہ کاروبار روک دیا جائے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے. سن لیں محنت قرض کھانے والے بلوچ. بہرحال گاڑیوں کی چوری بند ہونے کی صورت میں دیانتدار اور محنتی بلوچ بھوکے مریں یا نہ مریں، لیکن اس ڈی ایس پی اور اس کی قبیل کے دوسرے پولیس افسر والے ضرور بھوکے مر جائیں گے. اگر یہ کاروبار رک گیا تو انہیں بھتہ کون دے گا؟ غالباً بلوچوں کو مناصر القوم اس سے پہلے کھلے عام کبھی اس طرح چور نہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ کارنامہ اب ان کے اپنے ایک نمائندے، ان کے اپنے علاقے کے ایک ہمدرد پولیس آفیسر نے انجام دیا. تف اے چرخ گرداں تف، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں. بہرحال بلوچستان کی حکومت اس سیاسی اور انتظامی یا بد انتظامی دباؤ کو برداشت نہ کر سکی اور کارروائی فوری طور پر روک دی گئی. کارروائی تو رک گئی، لیکن سی پی ایل سی کی تحقیق سے معلوم یہ ہوا کہ بلوچستان میں مسروقہ گاڑیوں کے قبرستان تربت، پنجگور، گوادر، جوانی، خوزدار، اتھر ڈھاڈر، ڈیرہ مراد جمالی اور سوئی میں واقع ہیں، جہاں موٹر سائیکلیں 3,000 روپے میں اور کاریں 40,000 سے 1,40,000 تک میں مل جاتی ہیں. ظاہر ہے چوری کے تھان گزوں کے بجائے لٹھوں کے حساب سے ناپے جاتے ہیں. اس طرح سندھ میں یہ خوش نصیب اڈے جھٹ پٹ، جیگ آباد، لاڑکانہ، گھوٹکی، دادو، شکارپور، سرپاکر میں واقع ہیں. دوسری بات یہ بھی دریافت ہوئی کہ حال ہی میں یہ کاروبار زیادہ اعلیٰ پیمانے پر ڈیرہ اسماعیل خان اور درہ آدم خیل میں شروع کیا گیا ہے، جہاں مسروقہ گاڑیوں کے نمبر وغیرہ بھی میکینکی انداز میں تبدیل کیے جاتے ہیں، اور اس کام میں چور خوروں کو کراچی کے محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کا تعاون حاصل ہے. ایک دلچسپ بات یہ کہ کراچی شرقی میں کار چوروں کا گروہ ایک ریٹائرڈ میجر کی سرگردگی میں چل رہا تھا، یعنی چو کفر از کعبہ برخیزت کجا نومت سلمانی. مبارک ہو پاک فوج کے اعلیٰ افسروں کو. میں سندھ پولیس کے آئی جی کو مشورہ دوں گا کہ وہ گاڑیوں کی تلاشی کا خودکار نظام حاصل کرنے کے بجائے اس سے کم رقم میں گاڑیوں کی نقل و حرکت پر ہی پابندی لگا دیں، یعنی کراچی سے بلوچستان اور اندرون سندھ جانے والی تمام سڑکوں کو 10 فٹ گہری، 10 فٹ چوڑی اور 250 فٹ لمبی خندق کھود کر ایک خودکار قسم کا رفتار توڑ یعنی سپیڈ بریکر قائم کروا دیں. وہاں پہنچ کر تمام گاڑیاں رک جائیں. 24 گھنٹے سے لے کر 96 گھنٹے تک کے لیے انہیں قرنطینے میں ڈال دیا جائے. پھر پوری تفہیر یعنی تسلی کرنے کے بعد کہ انہیں چوری کر کے نہیں لے جایا جا رہا تھا، آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے. لیکن اس ضمن میں یہ خیال بھی رکھا جائے کہ ان سرحدی رکاوٹوں پر تربت کے مذکورہ ڈی ایس پی جیسے افسران کو تعینات نہ کیا جائے، ورنہ وہ یہ سوچ کر کہ اگر یہ چوریاں رک گئی تو لوگ بھوکے مر جائیں گے، خود ہی لہریں گرنا شروع کر دیں گے. اگر یہ ساری ترکیبیں ناکام ہو جائیں تو پھر کراچی میں گاڑیوں کے مالکان کو میں مشورہ دوں گا کہ اگر انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا شوق ہے تو اپنی گاڑیاں لے کر بلوچستان اور سندھ کی نامزد جگہوں میں کسی ایک جگہ پر چلے آئے، وہیں مستقل طور پر آباد ہو جائے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. اول تو لوگوں کی گاڑیاں چوری نہیں ہوگی، دوسرے کراچی سے گاڑیاں نکل کر جانے کے باعث گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور ماحولیاتی آلودگی کم سے کم ہو جائے گی. کالم آپ نے سنا ہوئے تم دوست، اس کے لکھا اس کو شاہ محمود فاروقی صاحب نے، اور یہ 23 مئی 1998 کو شائع ہوا تھا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ